بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہین اقبال چینل لوگوں کو کاروباری اور جابز وغیرہ مشورے اور ڈھونڈ کر نکال کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو۔ اس لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کاروباری سلسلے میں جو سپلائی ایسا چیز ہے کہ آپ کو صرف ایک گاڑی کی ضرورت پڑے گی جو 2-2.5 لاکھ میں اگر کولا سوزوکی ہو یا کیری ڈبہ ہو یا ایسا کوئی بھی سستا سا گاڑی ہو جو آپ کو کم ریٹ پہ ملے اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے۔ لیکن یہ 2-3 لاکھ روپے کا ایسا کام ہے کہ آپ نے صرف گاڑی ہی رکھنا ہے۔ اگر فرض کرے آپ کے پاس گاڑی کا پیسہ نہیں ہے اور آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ گاڑی نہیں خرید سکتے، گاڑی سے قاصر ہے، تو آپ پھر یوں کر سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے میں گاڑی کا بعد میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، لیکن کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ آپ نے جانے شہر میں کوئی ایسا بڑا روزگار، کوئی بڑا ایسا کاروبار، ایسا چیز جو زیادہ بک رہا ہو، اور اس میں جب آپ سیزن مطلب کس چیز کا سیزن ہے جو زیادہ ڈیمانڈ ہوتا ہے جلدی گرمیوں میں جس طرح ایک چیز کا جوس وغیرہ یا ایسا جو چیزیں گرمیوں میں چلتی ہے، جو سردیوں میں پہننے وغیرہ کی جو چیزیں ہوتے ہیں، کھانے کی چیزیں ہوتے ہیں جو زیادہ مانگ ہوتا ہے، جس کا ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے، جو لوگ ان چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں ہول سیل والے یا فیکٹری والے، آپ نے جا کے ان کے پاس ملنا ہے اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کے پورا ایک مشورہ کر کے اعتماد بنا کے ان کو یہ کہنا ہے کہ بھائی میں آپ کا سامان نکال کر لے کے جاؤں گا، صبح شام کو واپسی ہوگی اور جتنا مال میں بیچوں گا وہ آپ کو اس کا سیلری وہ جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کے پاس جمع کروں گا اور سامان بھی آپ کے پاس جمع کروں گا۔ تو گاڑی کا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو ایک سہولت ہوگی آنے جانے میں۔ اگر دوسری کا گاڑی بھی آپ لیں گے تو آپ نے پہلے جا کے لوگوں کو سیمپل دکھا کے آرڈر لکھ لینے ہیں اور اس سے یہ کہنا ہے کہ صبح آپ کو مال ملے گا۔ آج کے دن آپ نے آرڈر لینا ہے اور اگلا دن آپ نے کسی سوزوکی کو 400-500 روپے دے کے کرایہ دینا ہے، سامان پہنچانا ہے اور واپس آنا ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس اپنی گاڑی ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ان بندوں کا سامان اپنے پاس سیف طریقے سے رکھنا ہے اور وہ سامان آپ نے لے جا کے ایک دکاندار کو بتا دینا ہے کہ میرے پاس یہ سامان ہے، تو آپ نے ان سے خریدنا ہے، ان کو بیچنا ہے۔ اب فرض کریں وہ دکاندار ہول سیل مارکیٹ میں جا کر ایک چیز 200 روپے میں خریدتا ہے، تو اگر آپ اس کی دکان پر پہنچا کر 210 میں دو گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مہنگا ہے، کیونکہ اس کو سہولت ہے آنے جانے میں، لے جانے میں۔ اگر 10-20 روپے آپ اس سے زیادہ لوگے تو اس کو خوشی ہوگی کیونکہ اس کا بھی تو کرایہ وغیرہ لگتا ہے۔ تو جب آپ اس سے بھی 10-20 روپے کمائیں گے اور آپ جس سے مال اٹھاتے ہو اس سے بھی کہو کہ بھائی میرا کچھ کمیشن ہونا چاہیے کیونکہ میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، تو وہ اگر فرض کرے آپ 200 میں وہ بیچ رہے ہیں دکان میں، لیکن جب آپ اس دکاندار کا چیز لے جا کر 220 میں بیچو گے تو 10-20 یہ بھی آپ کو کمیشن دے گا۔ تو اسی طرح جب آپ گاڑی بھر کے لے کے جاؤ گے، 2 لاکھ کا سامان ہے، 1.5 لاکھ کا سامان ہے یا 1 لاکھ کا سامان ہے، اس میں سے آپ نے جتنا بھی نکالا آدھا بھی نکالا تو آپ یقین مانیں یہ کام آپ 1 بار کریں 2 بار کریں، جب آپ اس کا آپ کا حل جلد شروع ہوگا، آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملات لین دین شروع ہوگا، آپ کا پہچان ہو جائے گا، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا اپنا کوئی ایسا جس طرح آپ کا اس کے ساتھ اگر اعتبار رہا تو آپ پھر اپنے لیے ایک الگ روزگار بھی دکان بھی رکھ سکتے ہو۔ لیکن وہ بات کی بات ہے جب آپ 1-2 سال یہ کام کرو گے اور آپ کو پیسہ آئے گا۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ جو دکانوں میں سیلمینی کر رہے ہیں 8,000 10,000 15,000 20,000 میں، یہ فضول اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور جو لوگ یہ جس طرح جو سیل مین لوگ ہیں یہ اگر میرا مانے اور ان دکانوں سے نکل کر بھی اگر یہ سپلائی کا کام کرے تو ان کا 2-4 گنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ میرا مشورہ ہے اور یہ میں نے لوگوں کا جانچ پڑتال کر کے میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے
جو سیل مینی سے نکل کر کمیشن پہ نکلتے ہیں یا جو لوگ بے روزگار ہے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے تو بہت کامیاب کاروبار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صبح اٹھنا ہے اور شام کو گھر آنا ہے، یہ ڈیوٹی دینی ہے، اور ایمانداری اور محنت اور لگن سے آپ کا کوئی پیسہ نہیں جاتا۔ یہ جو جن کا روزگار ہے، جو ہول سیل کر رہے ہیں، اس کا مال آپ نے اٹھانا ہے اور آپ نے آگے بیچ کے واپس لا کے اس کو پیسہ دینا ہے۔ جب آپ کا یہ اعتماد بنے گا، وہ آپ سے کوئی چیز منع نہیں کرے گا، جو بھی چیز اس کے پاس آئے گا وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے آؤ، آپ اٹھا کے لے کے جا کے بیچو۔ آگے آپ نے یہ محنت کرنی ہے کہ آپ وہ مال بیچ کر واپس آؤ اور کوئی نہ کوئی پیسہ اس کو جمع کر کے دو کہ اس کا اعتماد بنے کہ بھائی یہ بندہ میرے لیے باہر سامان لے جا کر بیچتا ہے۔ آپ کسی فیکٹری کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہو جو ایک چیز بناتا ہے، صرف ایک چیز، اور ان علاقوں میں جانا ہے کہ جن علاقوں میں اس فیکٹری کا سامان نہیں جا رہا یا ابھی گیا نہیں ہے یا کوئی بندہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو جب آپ اسی طرح یہ کام کرو گے، انشاءاللہ آپ اپنا راستہ خود بنا لو گے اور آپ ایک کامیاب زندگی گزارو گے۔ مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو، اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ خدا حافظ۔